بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب نوری کی کتاب دارالسلام میں منقول ہے کہ سن 501 ہجری میں نجف اشرف میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی اور مہنگائی کا دورانیہ بہت طویل ہو چکا تھا۔ حرم مطہر مولا امام علی علیہ السلام کے خدام اور کارکن فقر و فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر گرد و نواح کے شہروں میں کسب معاش کے لیے چلے گئے۔ آپ کے حرم کے ایک خادم جس کا اسم گرامی ابو البقا تھا نے 110 سال عمر پائی۔ آستانہ مقدسہ الویہ میں صرف وہی بچ گئے اور باقی سب لوگ چلے گئے۔ جب تنگ دستی اور مصیبت اپنی انتہا کو پہنچی تو اس کی زوجہ اور بیٹوں نے اس سے کہا، کیا آپ ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ فقر و فاقہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ بھی کہیں کسب معاش کے لیے چلے جائیں، خداوند عالم ہمیں روزی عطا فرمائے گا اور ہم بھی اس مصیبت سے نجات پا لیں گے جس طرح باقی لوگ نجات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو البقا جن کے پاس حرم امام علی علیہ السلام کی چابیاں ہوا کرتی تھیں نے جانے کا ارادہ کیا تو زیارت کے لیے امام علی علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئے۔ نماز پڑھی، پھر زیارت پڑھی اور مرقد مطہر کے پاس بیٹھ کر عرض کیا، یا امیر المومنین، میں آپ کا خدمت گزار ہوں اور 100 سال سے آپ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میں نے کبھی آپ کے حرم مقدس سے دوری کا سوچا بھی نہ تھا، مگر اب کسب معاش اور بچوں کی بھوک مجھے یہ در چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے میرے مولا، یہ فراق اور جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بعد آپ حرم مطہر سے باہر نکلے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جس کا نام وقف تھا۔ اسی دوران مقاریہ کی ایک جماعت نجف سے باہر آئی اور انہوں نے وہیں پر قیام کیا۔ ابو البقا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور پڑاؤ ڈال لیا۔ جب رات کو سویا تو اسے مولا امام علی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ابو البقا، اتنی طویل مدت ہمارے ساتھ رہنے کے بعد بالآخر ہم سے جدا ہو گئے۔ اب جس جگہ پر تم ہو وہیں سے واپس پلٹ آؤ۔ ابو البقا بیدار ہوا تو گریہ کر رہا تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ اس نے سب کو اپنا خواب سنایا اور اس کے ساتھ ہی واپس پلٹ آئے۔ جب اس کی بیٹیوں نے دیکھا کہ بابا خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں تو پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بابا سے واپس آنے کے بارے میں سوال کیا تو ابو البقا نے انہیں خواب سنایا اور کہا کہ میں اپنے مولا کے حکم سے واپس آیا ہوں۔ اس نے حرم کی چابی اٹھائی اور جا کر حرم مطہر کا دروازہ کھولا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور 3 دن وہیں بیٹھا رہا۔ تیسرے دن ایک شخص حرم میں داخل ہوا جس کے کندھوں پر مختصر سی گٹھڑی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں سے پیدل چل کر آ رہا ہے، جیسے لوگ مکہ مکرمہ میں پیدل جایا کرتے تھے۔ اس نے وہ گٹھڑی کھولی جس میں کپڑے تھے، اپنے کپڑوں کو نکالا، لباس تبدیل کر کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے داخل ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 1 دینار ابو البقا کو دیا اور کہا، اس سے کھانے پینے کا انتظام کرو تاکہ مل کر کھانا کھائیں۔ ابو البقا وہ دینار لے کر بازار گیا، بازار سے کچھ روٹیاں، دہی اور کھجور خرید کر لے آیا۔ جب اس نے دسترخوان بچھایا تو اس شخص نے ابو البقا سے کہا، یہ کھانا میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ کھانا اپنے بچوں کو دے آؤ۔ اس نے 1 اور دینار ابو البقا کو دیا اور کہا، اس سے روٹی اور مرغ لاؤ۔ ابو البقا نے ایسے ہی کیا۔ پھر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد دونوں ابو البقا کے گھر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر وہ شخص کہنے لگا، جاؤ وہ پتھر لاؤ جس سے سونے کا وزن کرتے ہیں۔
ابوالبقا سنار کی دکان پر گیا اور اس سے وہ مخصوص ترازو اور سونے چاندی کا وزن کرنے والے پتھر لے کر گھر آ گیا۔ اس شخص نے وہ تمام پتھر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور ایک تھیلی نکالی جو سونے سے بھری ہوئی تھی، وہ دوسرے پلڑے میں رکھی۔ جب وزن برابر ہو گیا تو وہ سونا اٹھا کر ابوالبقا کی گود میں ڈال دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابوالبقا نے اس شخص سے کہا، اس سونے کا کیا کروں؟ اس نے جواب دیا، اے کلید برادر حرم مطہر، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے کہا، یہ میں کس کی طرف سے قبول کروں؟ اس نے جواب دیا، اس کی طرف سے جس نے تمہیں واپس پلٹنے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے ہی مجھے یہ عطا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جتنے پتھر لائے ہیں اتنا میں نے عطا کر دیا ہے، اگر آپ اس سے زیادہ لاتے تو میں اور بھی زیادہ عطا کرتا۔ اس کے بعد ابوالبقا کے حالات بدل گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی اور نیا گھر تعمیر کیا اور خوشحال ہو گئے۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔